اگلا سوال واجد حمید بھائی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے سلسلے میں جو روایات ہیں ان کی سندیں کیا صحیح ہیں؟ دیکھیے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی جو حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 5105 نمبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی۔ یہ روایت تو عاصم بن عبید اللہ راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ عاصم بن عبید اللہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اب اذان اور اقامت کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، مسند ابی یعلا میں 6780 نمبر، لیکن اس میں بھی یحییٰ بن علاب متروک راوی سخت ضعیف ہے، اور مروان بن سالم کذاب وضاح ہے، یعنی یہ پکی جھوٹی پیٹنٹ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح شعب الایمان بہقی میں 8255 نمبر پہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ایک کان دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تو اس کی سند محمد بن یونس قدیمی اس میں کذاب ہے، یعنی یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں جس سے بچے کے کان میں اذان دینے کا ثبوت ملتا ہو۔ بعض اہل علم کو یہ غلطی لگ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی وہ جو روایت ہے عاصم بن عبید اللہ والی وہ حسن ہے یا قابل حجت ہے، تو اس بنا پر انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ وہ اللہ کے ہاں معجور ہو جائیں گے، اپنی خطا پر بھی ایک اجر ملے گا، انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا۔ لیکن دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے، وہ ثقہ نہیں ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اب بعض اہل علم ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کو تو ضعیف ہی مانا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید اس پر تواتر عملی ہے یا اجماع امت ہے، اور اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ اور دلیل ان کے سامنے کیا آئی؟ وہ جامع ترمذی کی ایک عبارت تھی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے والعمل علیہ، جس طرح ان کا عام ایک انداز ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ عمل امت کا نقل کرتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا عمل ہے، اس پر امت کا عمل ہے، اس پر تمام علماء کا عمل ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ عبارت بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے ہے۔ بعض نسخوں میں اس کی ترتیب ایسی لگی کہ وہ تھوڑا پیچھے چلی گئی، بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے جہاں حدیث ہے وہاں وہ پہنچ گئی عبارت کسی کاتب کی غلطی کی وجہ سے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ عبارت بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے ہے۔ حالانکہ معتبر نسخوں میں اگر آپ دیکھیں تو عبارت کیا ہے، وہ عبارت یہ ہے وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس عقیقے کے بارے میں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے۔ یہ عقیقے کے بارے میں ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی عبارت کوئی بھی عمل کے حوالے سے کہ امت کا عمل ہے یا تعامل ہے اذان کان میں اذان کے حوالے سے، ایسی کوئی عبارت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے۔ دراصل اس عبارت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا سمجھنے میں خطا واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس پر تعامل ہے اور یہ کل اجماع ہے، لہٰذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن امت کا عمل ہے، لیکن وہ بات ثابت نہیں ہے، وہ بات درست نہیں ہے۔ معتبر نسخوں میں واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ، کہ عقیقے کے بارے میں جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر امت کا عمل ہے، ساری امت اس پر عمل کرتی ہے۔ لہٰذا بچے کے کان میں اذان کہنے کے حوالے سے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔